بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج جو ہے سورۃ الاخلاص کا درس دیا جائے گا۔ سورۃ الاخلاص مکی صورت ہے اور اس کا شان نزول اور سبب نزول یہ ہے، کس وجہ سے نازل ہوئی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بعض لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے اور آ کر کہا، مشرکین کے بڑے بڑے لوگ آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، یا محمد انسب لنا ربک صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے کہ اے محمد اپنے رب کا نسب بیان کر۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جس رب کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ایک رب ہے، ان کی طرف سے قرآن نازل ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کا رب بھی ہماری طرح انسان ہی ہوگا، تو اس کا بھی کوئی باپ ہوگا، اس کا کوئی دادا ہوگا، اس طرح سے وہ سمجھتے تھے جیسا کہ انسانوں کے ہوتے ہیں۔ اور عرب بڑے ذہین ہوتے تھے، ان کو اپنے اپنے نسب یاد ہوتے تھے، اپنے گھوڑوں کے نسب بھی یاد ہوتے تھے، اپنے اونٹوں کے نسب یاد ہوتے تھے کہ اس اونٹ کا نام یہ ہے، اس کے باپ کا نام یہ ہے، پھر اس کا باپ یہ تھا۔ تو بڑے ذہین ہوتے تھے عرب، تو یہ بھی یہ سمجھنے لگے کہ ان کا رب بھی شاید کوئی انسان ہوگا، اس لیے آئے اور کہنے لگے انسب لنا ربک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کا نسب بیان کر۔ اب تیرے رب کا نام کیا ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے، اس کے دادا کا نام کیا ہے۔ ابھی اللہ کے نبی کچھ کہنے ہی لگے تھے کہ جبرائیل آ گئے آسمان سے اور یہ صورت لے کر آئے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ مشرکین مکہ نہیں تھے بلکہ یہود مدینہ تھے، یعنی مدینہ کے یہود تھے، وہ آئے تھے۔ تو اسی لیے کہ یہ مشرکین مکہ تھے یا یہود مدینہ تھے، اسی لیے اختلاف ہوا اس صورت کے مکی اور مدنی ہونے میں۔ اگر جو لوگ اس کو مشرکین مکہ کی طرف کہتے ہیں تو یہ صورت پھر مکی ہوگی، اور اگر اس سے ہم مراد لیں کہ وہ مدینہ کے یہودی تھے جو کہ آئے تھے اللہ کے رسول کے پاس، تو اس صورت میں یہ جو صورت ہے وہ مدنی ہوگی۔ یہاں پر اس کو مکی لکھا گیا ہے۔ فرمایا کہ وہ کہنے لگے کہ اپنے رب کا نسب بیان کر، اور اللہ کے نبی ابھی کچھ کہنے ہی لگے تھے کہ جبرائیل آئے اور یہ صورت لے کر آئے۔ پوری صورت ایک ہی ساتھ نازل ہوئی۔ فرمایا قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ اکیلا ہے، ہر لحاظ سے اکیلا ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہر لحاظ سے اکیلا ہے، ہر لحاظ سے ایک۔ یہ ہر لحاظ سے ایک ہے کا جو ترجمہ کیا گیا ہے، یہ لفظ احد کا ترجمہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ چونکہ عربی زبان بڑی فصیح زبان ہے، اس زبان کا ترجمہ، قرآن کا ترجمہ کسی اور زبان میں بیانی ہی ممکن نہیں، اس لیے کچھ الفاظ کو بڑھا کر، کچھ آگے پیچھے کر کر اس کا ترجمہ کر لیا جاتا ہے، صرف اس لفظ کے قریب لانے کے لیے جو کہ قرآن نے استعمال کیا ہے۔ تو یہاں پر بھی ایسے ہی کہا قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے۔ یعنی نہ اگر ہم کہتے ہیں ایک ہے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ذات میں ایک ہے یا صفات میں ایک ہے، جیسے کہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے، تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ذات میں ایک ہے یا صفات میں ایک ہے۔ لیکن جب ہم یوں کہیں ترجمہ کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے، تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ذات میں، صفات میں اور کسی بھی چیز کے اندر اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ الصمد، اس کا ترجمہ یہ ہے، عموماً جو ترجمہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ بے نیاز ہے۔ یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے۔ صحیح ترجمہ یہ ہے اللہ الصمد، اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لیکن عربی کے اندر ہم لفظ صمد کو اگر دیکھیں تو لفظ صمد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور جو سب ہیں، سارے انسان، ساری مخلوقات، سب کو اللہ کی ضرورت بھی ہے۔ اگر ہم اس کا ترجمہ یوں کر دیں کہ اللہ بے نیاز ہے تو اس سے ایک پہلو ظاہر ہوتا ہے، دوسرا پہلو ظاہر نہیں ہوتا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ اللہ بے نیاز تو ہے، اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن سب اللہ کے محتاج بھی ہیں۔ یہ پورا ترجمہ ہے۔ تو ترجمہ یوں ہوگا کہ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں اور اللہ کے سب محتاج ہیں۔ اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ نے کسی کو جنا اور نہ ہی اللہ کو کسی نے جنا۔
لم یلد ولم یولد، جیسا کہ کفار کہتے تھے نا کہ وہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، قرآن میں بھی ہے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں. اسی طرح عیسائی کہتے تھے وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اسی طرح یہود کہتے تھے عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. قرآن نے خود کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود کہہ رہے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تو یہ ان لوگوں کی تردید ہو گئی کہ لم یلد، اللہ نے کسی کو جنا نہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، کوئی بیٹیاں نہیں. ولم یولد، اور نہ وہ خود کسی سے جنا، اس کا کوئی باپ بھی نہیں ہے، اس کا کوئی دادا نہیں ہے. لم یلد ولم یولد، یہ ان لوگوں کا رد ہو گیا. پھر آگے فرمایا ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کے برابری کا، اس کے مقابلے کا کوئی نہیں. یہ ان لوگوں پر رد ہو گیا جو کہ اللہ کو خدا ماننے کے باوجود، اللہ کو خدا ماننے کے باوجود کسی بھی صفت میں اللہ کے ساتھ کسی کو برابر ٹھہراتے ہیں. یہ ان لوگوں کے لیے رد ہو گیا. تو پہلی آیت میں قل هو اللہ احد کہیں کہ وہ اللہ ایک ہے، ہر لحاظ سے ایک ہے. ان لوگوں کا رد ہو گیا جو کہ ایک سے زیادہ خدا کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں یہ بھی خدا وہ بھی خدا. جیسے قرآن کی آیت ہے نا کہ ان کے بہت سارے خدا تھے، کفار نے بڑے اپنے بت بنائے ہوئے تھے. افرأیتم اللات والعزی، کہ تم نے لات اور عزی کو نہیں دیکھا. پھر تیسرا ایک بت کا نام لات تھا، دوسرے کا نام عزی تھا. تیسرا ومناۃ الثالثۃ الاخری، تیسرے کا نام منات تھا. تو جو ایک سے زیادہ خدا کے قائل ہیں یہ ان پر رد ہو گیا. قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہر لحاظ سے. اللہ الصمد، یہ ان لوگوں کے لیے رد ہو گیا جو کہ اللہ کو خدا تو مانتے ہیں لیکن اللہ کے سوا بہت سے لوگوں کو، کسی کو مشکل کشا مانتے ہیں، کسی کو کارساز مانتے ہیں، کسی کو حاجت روا مانتے ہیں. تو جو دوسری صفات اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں ان کا رد ہو گیا کہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کی کسی کو، اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن سب اللہ کے محتاج ہیں، کام سب کے اللہ سے ہی بنیں گے. لم یلد ولم یولد، اور اس آیت کے اندر ان لوگوں کے لیے رد ہو گیا جو کہ اللہ کی اولاد مانتے تھے. یہود ہو گئے، نصارہ ہو گئے، اسی طرح بہت سے کفار فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں، ان سب کا رد ہو گیا. اور چوتھی آیت وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کے اندر ان لوگوں کا رد ہوا جو کسی بھی صفت کے اندر اللہ رب العزت کے ساتھ برابری کے قائل تھے کہ یہ اس صفت کے اندر اللہ رب العزت کے ساتھ برابری ہے. ان لوگوں کا بھی رد ہو گیا. تو یہ سورۃ الاخلاص، اس کو اخلاص اسی وجہ سے کہا جاتا ہے. اس سورت کا نام جو سورہ اخلاص ہے اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ خالص توحید اللہ رب العزت نے اس صورت میں ثابت کر دی. توحید کے ٹاپک پر، توحید کے مضمون پر سورۃ الاخلاص سے بڑھ کر کوئی صورت ہے ہی نہیں. چونکہ اس میں خالص اللہ کی توحید کو ثابت کیا گیا، اسی لیے اس سورت کا نام بھی سورۃ الاخلاص. اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ سورۃ الاخلاص ثلث قرآن ہے، یعنی یہ سورۃ الاخلاص کا پڑھنا یہ ایسے ہے جیسے کہ 10 پارے پڑھ لیے، ثلث قرآن. علماء نے لکھا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اس کو 10 پاروں کے برابر قرار دیا. تو علماء نے بڑی عجیب بات لکھی، فرمایا کہ کیونکہ قرآن کے اندر جو مضامین ہیں وہ عموماً توحید اور رسالت اور آخرت، یہ 3 طرح کے مضامین قرآن میں عموماً چلتے ہیں. ایک توحید، ایک رسالت اور ایک آخرت، یہ 3 طرح کے مضامین چلتے ہیں. تو چونکہ توحید پر یہ سب سے زبردست صورت ہے اور توحید کو اس نے مکمل طور پہ بیان کر دیا، اس لیے یہ ایک ثلث کا بیان ہوا، یعنی کہ 10 پاروں کے برابر. حدیث کے اندر آیا جس نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی ایسا ہے جس نے 10 پارے پڑھ لیے، اور جس نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی اس کو پورے قرآن کا ثواب ملے. حدیث کے اندر ایک صحابی آئے اللہ کے رسول کے پاس، یا رسول اللہ مجھے سورہ اخلاص سے بڑی محبت ہے. آپ نے فرمایا سورہ اخلاص کی محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا. یہ نہیں فرمایا کر دیں گے یا تو داخل ہو جائے گا، فرمایا تجھے کر دیا، یعنی تیرا داخل ہونا اتنا یقینی ہے گویا کہ تو داخل ہوگی. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ اتنی محبت ہے کہ ہر
نماز کی ہر رکعت کے اندر سورہ اخلاص ہی پڑھتا ہوں۔ آپ نے وہی بات ارشاد فرمائی، سورہ اخلاص کی محبت نے تجھے جنت میں داخل کر دیا۔ ایک حدیث کے اندر آیا، فرمایا کہ جو 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا اللہ رب العزت جنت کے اندر اس کا ایک محل تعمیر کر دے۔ فرمایا جو 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے گا اللہ رب العزت 5 محل اس کے جنت کے اندر تعمیر کر دے۔ اور ایک روایت میں ہے جس نے 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی، حدیث کے اندر آیا، فرمایا کہ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایسی زبردست صورت۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں کونے پہ بیٹھے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آ گئے آسمانوں سے، اور کہ رسول سے آگے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کونے میں جو بیٹھے ہیں یہ ابو ذر ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں ابو ذر ہیں۔ کہ جبرائیل تم ابو ذر کو کیسے جانتے ہو؟ تم بھی جانتے ہو ابو ذر کو؟ آپ نے فرمایا، حضرت جبرائیل کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ابو ذر کو زمین والے اتنا نہیں جانتے جتنا آسمان والے ابو ذر کو جانتے۔ اللہ اکبر! کیا بعد میں اللہ کے نبی نے بلایا ابو ذر کو، پوچھا کہ ابو ذر ایسا کیا عمل ہے کہ آسمانوں پہ بڑے چرچے ہوئے ہیں؟ ابو ذر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کوئی ایسا خاص عمل مجھے یاد نہیں، ہاں اتنا ہے کہ مجھے سورہ اخلاص سے بڑی محبت، سورہ اخلاص سے محبت۔ تو سورہ اخلاص سے محبت کرنے کی اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، اور مکمل قرآن سے جو محبت کرے گا، مکمل قرآن پہ عمل کرے گا تو اس کو کیا کیا انعامات اللہ رب العزت کن انعامات سے اس کو نوازیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی مکمل قرآن سے محبت کرنے والے بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔